اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 اور 41 تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر۔ حضرت زکریا بولے اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا، وامرأتی عاقر اور میری عورت بانجھ ہو گئی ہے۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوں ہی کرتا ہے مولا جو چاہے۔ قال رب اجعل لي آیہ، حضرت زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ قال آیاتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے، الا رمزا، مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی خوب یاد کرو، مولا تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو صبح و شام۔ عشی کے معنی شام اور ابکار کے معنی صبح، اور تسبیح کرو شام اور صبح۔ پچھلی آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی، اور اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا، اب ان کے تعجب کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے خود ہی دعا مانگی اور قبولیت دعا کی خبر سن کر خود ہی تعجب فرمایا۔ پچھلی آیت میں یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر تھا، اب طریقہ ولادت کا تذکرہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو نہ تو دوسرے نکاح کی ضرورت پڑے گی، نہ ان کی جوانی واپس کی جائے گی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کو فرزند عطا فرمائے گا۔ اس میں ہے اللہ تکلم الناس 3 ایام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے زکریا تمہاری بیوی کے حاملہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے واسطے کہ تم لوگوں سے 3 دن خود بخود اشارے کے سوا کلام نہیں کرو گے، جو کچھ کہنا ہوگا اشارے سے کہو گے۔ یا مطلب یہ ہے کہ تم 3 دن تک بحکم الہی بولنے کا روزہ رکھ لو گے، شرعاً تمہیں کلام جائز نہیں ہوگا جس طرح پچھلے ادیان میں ہوتا تھا۔ یا مطلب یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے تو کلام ہی نہیں کر سکو گے، تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی، یہی قوی تر ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب فرزند کی بشارت سنی، خوشخبری سنی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مولا میرے فرزند کیسے ہوگا، میں تو 120 سال کا بوڑھا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ 98 سالہ بوڑھی ہے، اس کے علاوہ وہ بانجھ بھی ہے۔ آیا ہماری حالتوں میں تبدیلی کی جائے گی یا ہم دونوں اسی طرح رہیں گے اور فرزند ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا کہ اے زکریا تمہارے اولاد ایسے ہی ہوگی، نہ تمہاری جوانی لوٹے گی اور نہ تمہیں دوسرے نکاح کی ضرورت پیش آئے گی اور نہ تمہاری بیوی میں تبدیلی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر طرح قادر ہے۔ تب حضرت زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے مولا میری خواہش یہ ہے کہ میرے لیے میری بیوی کے حاملہ ہونے پر کوئی نشانی مقرر کر دی جائے، تاکہ میں شروع
حمل سے ہی تیرے ذکر و شکر میں مشغول ہو جاؤں اور مجھے ظہور حمل تک انتظار نہ کرنا پڑے، کیونکہ میری بیوی کو حیض تو آتا ہی نہیں ہے تاکہ اس کی بندش حمل کی علامت ہو۔ تب رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ تم زوجہ کے حاملہ ہوتے ہی 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے بجز اشاروں کے، اشاروں سے بات کرو گے، اور اپنے رب کا ذکر خوب کرنا اور صبح و شام تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنا۔ یہ بات یاد رہے کہ چونکہ یحییٰ علیہ السلام بڑے پائے کے عابد و زاہد اور تارک دنیا اور لوگوں سے بے تعلق تھے، اسی لیے ان کے آنے کی علامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور دنیا سے بے تعلقی قرار دی گئی، اور انسان کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہیں، جب چاہے وہ معطل کر دے، جب چاہے واپس فرما دے۔ بعض لوگوں کو شب کوری ہوتی ہے کہ ان کی آنکھ رات میں نہیں دیکھ سکتی، چمگادڑ کی آنکھ رات کو خوب دیکھتی ہے، دن میں کام نہیں کرتی۔ آنکھ ایک ہے مگر ایک وقت کام کی ہے، دوسرے وقت بیکار۔ بعض لوگوں کی نگاہ قریب کو دیکھ لیتی ہے، دور کے لیے بیکار ہوتی ہے، بعض کی نگاہ اس کے برعکس ہوتی ہے۔ لوگ موٹی چیز کو دیکھ لیتے ہیں بعض لوگ، اور بعض باریک چیز کو دیکھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو موٹی چیز تو نظر آتی ہے، باریک چیز نظر نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ ہماری قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی زبان شریف تسبیح و تبلیغ میں مشغول رہے مگر کلام نہ کر سکے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دیکھو، جب ہماری نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور ہوں تو تم ہمیں خوب یاد کرو، صبح و شام ہماری پاکی اور تسبیح بیان کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ہم نے ایک بیٹا جو کہ ہماری طرف سے بہت بڑی ان کو نعمت ہے، ایسا بیٹا کہ جو نبی ہوگا، جو نیک اور صالحین میں سے ہوگا، وہ ہم نے ان کو نعمت کی اور ہم نے ان کو تعلیم دی کہ تم اس کا شکرانہ اس طرح ادا کرو کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت و ریاضت کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔